الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی یا سیدی ساحل لنا اشکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں ہم نیت کے عنوان سے حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ ترجمہ، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے ایک طرف ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی دین سیدھا ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں مخلصین سے مراد نیت ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، سنن بحقی، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں بھی مذکور ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نبوت کے 6 سال اسلام لائے اور بارگاہ مصطفی سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث روایت کی ان کی تعداد 537 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں 81 احادیث موجود ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں علماء اپنی تصنیف میں اس حدیث کو سب سے پہلے لکھتے ہیں کیونکہ عموماً اس کی حاجت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام اعمال میں اصل چیز نیت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے اکثر شہداء اپنے بستر پہ مرنے والے ہوں گے اور بہت سے مقتول 2 صفوں کے درمیان میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی نیت کیا تھی۔ مزید کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں کے دیکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ نیت کا محل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کی نیت دنیا ہو اللہ کریم اس کا افلاس اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور وہ دنیا سے جدائی ایسے وقت میں کرتا ہے کہ اسے دنیا کی زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ کریم اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ بینہ کی آیت مبارکہ اور دیگر احادیث میں آپ نے نیت کی اہمیت کو سمجھا۔ چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ نیت کی حقیقت کیا ہے۔ تمام اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، اور عمل اپنے اچھا ہونے میں نیت کا محتاج ہے، اور نیت خود بخود ہی خیر ہے گو کہ وہ عمل بھی نہ ہو سکے۔ جیسا کہ پچھلی احادیث میں ہم نے پڑھا نیت، ارادہ اور قصد تینوں الفاظ ہم مانے ہیں۔
ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ سورہ بینہ اور دیگر احادیث میں ہم نے نیت کی اہمیت کو سنا۔ اب سمجھتے ہیں نیت کی حقیقت کیا ہے۔ تمام اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، اور عمل اپنے اچھا ہونے میں نیت کا محتاج ہے، اور نیت خود بخود ہی خیر ہے، گو کہ وہ عمل بھی نہ ہو سکے۔ جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا، نیت، ارادہ اور قصد تینوں الفاظ ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ نیت دل کی ایک صفت ہے جو کہ علم و عمل کے درمیان میں ہوتی ہے۔ علم نیت سے پہلے آتا ہے، اس لیے نیت کی اصل اور شرط علم ہی ہے، اور اس کے بعد عمل ہے، اسی لیے نیت کا ثمرہ اور فرع عمل ہے۔ لہٰذا نیت کے بغیر عبادت باطل ہے، اور یہ اس حالت میں ہے کہ سجدہ غفلت کی حالت میں ہو، اور جب اس سجدے سے ریا یا کسی کی تعظیم کا خیال ہو تو پھر اس سجدے کا ہونا نہ ہونا ہرگز برابر نہیں، بلکہ ایسی حالت میں تو خرابی مزید بڑھ جائے گی، اور یہی عمل سے نیت کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ اس بات کو حدیث مبارکہ کے مفہوم سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نیک کام کی طرف راغب ہونا، خواہشات نفسانی اور دنیاوی محبت سے انحراف کرنا بہت بڑے درجے کی خوبی ہے۔ جب عمل پورا کر لیا تو پھر اس خوبی کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اصل مقصد گوشت اور خون ہرگز نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ دنیاوی محبت دل سے نکل جائے، رضائے حق کو اپنے مطالب سے زیادہ ضروری جان کر اسے حق تعالیٰ کے راستے میں دیں، اور یہ مقصد پختہ نیت اور ہمت کرتے ہی حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس پر عمل نہ بھی ہو سکے۔ در حقیقت مقام تقویٰ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دل ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مدینے میں رہنے کے باوجود ہمارے ساتھ جہاد میں شامل ہیں، اسی لیے کہ ان کے دل نیت کے لحاظ سے اسی طرح تھے جس طرح کے جہاد کے لیے نکلنے والوں کے، ان کے صرف جسم جدا تھے، ان کی بدنی شمولیت کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ حدیث میں نیت کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ذکر ہے، تو دیکھتے ہیں اعمال اقسام کیا ہے۔ اعمال اقسام 3 قسم کی، نمبر 1 معاصی، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 مباحات۔ معاصی ہے کیا؟ معاصی کا تو حال یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں، اس لیے اگر کوئی انما الاعمال بالنیات سے یہ مفہوم سمجھ بیٹھے کہ نیت کی وجہ سے گناہ بھی عبادت بن جاتا ہے تو یہ اس کی محض غلطی ہے۔ مثلا کوئی کسی دوسرے کا مال فقیر کو کھلائے، یا مدرسہ یا مسجد حرام کے مال سے تعمیر کرائے اور نیت بھلائی کی کرے تو یہ تمام باتیں مبنی بر جہالت ہے۔ برے کاموں کا ظلم اور گناہ صرف نیت کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ برے افعال میں خیر کی نیت کرنا الگ گناہ ہے۔ اگر دانستاً ایسا کرے گا تو شریعت مطہرہ کا دشمن ہوگا، اور نادانستگی میں کرے گا تو جہالت کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرے گا۔ اب چلتے ہیں طاعت کی طرف، تو دوسرے قسم کے اعمال اطاعت ہی ہے، اور وہ 2 طرح ہے۔ نمبر 1 ایک عمل میں ایک ہی نیت کرنا، نمبر 2 ایک ہی عمل میں کثیر نیتیں کرنا۔ نمبر 1 اس کی مثال یوں ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کی عبادت کی نیت کرے، اس کے سوا کوئی دوسری نیت نہ کرے۔ اگر اسی کام میں ریا کی نیت کرے گا تو وہی عبادت گناہ کے زمرے میں شامل ہو جائے گی، اور جب ایک ہی عمل میں بہت سی نیتیں کرے گا تو ہر ایک نیکی کی نیت پر الگ ثواب میسر آئے گا، کیونکہ ہر نیت ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کے پیچھے حدیث مبارکہ کے مطابق 10 گنا ثواب میسر آ سکتا ہے۔
مثلاً اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھے اور مسجد میں بیٹھنے میں نیتیں بہت سے اعمال خیر کی کر لے، حالانکہ یہ ایک اطاعت ہے، مگر اس کے باوجود اس بیٹھنے کی نیتیں بہت سی ہو سکتی ہیں جس سے اسے پرہیزگاروں کے اعمال جیسی فضیلت بھی مل جائے گی اور درجہ مقربین تک بھی پہنچ جائے گا۔ نمبر 3، مباحات۔ مباحات میں بھی ایک یا کئی نیتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے مباحات اعلیٰ ترین عبادت کے درجے میں شامل ہو جائیں گی اور ان سے بلند مدارج حاصل ہو سکیں گے۔ اسے بڑا نقصان ہوتا ہے جو ان سے غافل ہوتا ہے کہ آدمی کسی قدم یا لمحے کو معمولی جانے، کیونکہ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایسا کیوں کیا تھا، اس کے کرنے میں نیت کیا تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سرمے اور انگلی سے مٹی کریدنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اختتام میں نیت سے متعلق چند اقوال سلف الصالحین سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تحریر فرمایا، بندے کے لیے اللہ کی مدد اس کی نیت پر ہے، بس جس کی نیت کامل و اکمل ہوگی اس کے لیے اللہ کی مدد بھی کامل و اکمل ہوگی اور نیت میں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اقسام اعمال کی تفصیلات سمجھ میں آ گئی ہوگی، معاصی، اطاعت، مباحات، ان کا فرق اور ان کو کرنے کا طریقہ۔ اب اختتام میں نیت سے متعلق چند اقوال سلف الصالحین سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تحریر فرمایا، بندے کے لیے اللہ کی مدد اس کی نیت پر ہے، بس جس کی نیت کامل و اکمل ہوگی اس کے لیے اللہ کی مدد بھی کامل و اکمل ہوگی، اور نیت میں کچھ نقصان ہوگا تو پھر اسی قدر مدد بھی ناقص ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ مزید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں نیت کی وجہ سے رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں بھی نیت کی وجہ سے ہی رہیں گے۔ الحمدللہ آپ نے نیت کے بارے میں نہ صرف حدیث مبارکہ بلکہ دیگر احادیث اور سلف صالحین کی گفتگو سماعت کی۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات، عبادات اور دیگر امور میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری نیت کیا ہے۔ اگر نیت خیر کی ہوگی تو یقیناً ہمارے معاملات میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور اگر کہیں بھی ہماری نیتوں میں فتور ہوا، شر ہوا، ریاکاری، تو یقیناً ان تمام کاموں کے عوض ہمارے مقدر میں صرف مشقت ٹھہرے گی، لیکن اس کے فیوز و برکات سے ہم محروم رہیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے اپنے تمام اعمالوں میں، عبادتوں میں اور دیگر امور زندگی میں اپنی نیتیں اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل دوسری حدیث مبارکہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔